السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ناظرین، آج کی ویڈیو کسی شاعری کی تشریح پر نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو ہے ایک سفر کی، جو کہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ تاریخ تھی 6 جون 2020 اور دن تھا ہفتہ۔ چونکہ ناظرین کورونا وبا کا مسئلہ تھا تو میرے امتحان کینسل ہو گئے تھے، بلکہ ہمیں بغیر ایگزام کے پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ تو لاک ڈاؤن کا سماں تھا اور ہر طرف ایک بوریت سی چھائی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن میری نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر پڑی۔ ناظرین، بچپن سے اب تک میرے والد صاحب ہر بات پر، بلکہ ہر وقت، دن ہو یا رات، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر اپنے شیریں لہجے سے عرض کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو میں نے دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں اسے پڑھوں۔ پھر جب میں نے شعر کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کی تو ایک لذت سی پیدا ہونے لگی۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ ایک وقت آیا کہ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھ کر مایوس ہونے لگی۔ اس کے پیچھے 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی، چونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہر شاعری یا ہر کلام مسلمانوں کی بیداری پر ہے، تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی مسلمانوں کے حال کو دیکھ کر، اس لیے مایوس رہنے لگی۔ اور پھر دوسری وجہ تھی کہ اپنے جذبات کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ جو اندر کا تھوڑا سا علم تھا وہ مجھے بے چین کرنے لگا، کیونکہ ناظرین، جب ہم علم کو دوسروں تک شیئر نہیں کرتے تو وہ علم ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر ہوا کچھ یوں، جون کو رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں بھائی سے اپنی حالت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر بھائی نے کہا، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جذبات کو شیئر کریں۔ بھائی نے اس وقت مجھے فیس بک پیج بنا کر دیا، اور پھر ہم دونوں نے مل کر اس پیج کا نام سوچا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا، کیونکہ اس دن آئیڈیالوجی آف میننگ فل پوئٹری، یعنی اگر اردو زبان میں ترجمہ کریں تو نظریہ بامعنی شاعری وجود میں آیا۔ میں نے سب سے پہلے فیس بک پیج سے شروعات کی تھی، جس کی پہلی پوسٹ میرے بھائی نے بنا کر دی تھی۔ وہ پوسٹ تھی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور پھر بھائی سے سیکھتے سیکھتے خود بنانے لگی۔ کچھ وقت گزر گیا اور یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ پھر میں نے سوچا صرف پوسٹ سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے پورے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ سب تک اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچے اور سمجھ سکیں۔ تو میں نے یوٹیوب چینل کی شروعات کی، اور پھر سفر گزرتا گیا، اور آج اس سفر کو پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس سارے سفر میں بہت سی مشکلات، بلکہ مشکلات نہیں، آزمائشیں بھی میں نے دیکھیں، اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا تھا کہ قلم ہاتھ میں ہوتا تھا، لفظ بھی ہوتے تھے، لیکن لکھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن خیر، اس پورے 1 سال کے سفر میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ کیا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی وہ تھی خودی کی طاقت کو جانا، پھر علم کی حقیقت کو پہچانا، پھر شاہین بننے کی کوشش کی، پھر یہ جانا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر حقیقی ہیرو کو جانا، پھر خواجہ میر درد کو پڑھا، پھر اپنے مقصد کو پہچانا، پھر روح انسانی کی حقیقت کو جانا، پھر غازی اور مومن کی صفات کو پہچانا، پھر زمانے کے مسئلوں پر غور و فکر کر کے ان مسئلوں کے حل کے لیے قدم اٹھایا، پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا مطلب جانا، پھر اپنے درد کی تصویر کو بیان کرنے کی کوشش کی،
پھر کشمیریوں کے غم کو خود محسوس کرنے کی کوشش کی، پھر کشمیریوں کو حوصلہ افزائی دی، پھر مسلمانوں کی موجودہ حالت کو بیان کیا، پھر شب معراج کی حقیقت کو جانا، پھر 23 مارچ کے پیچھے کا مقصد جانا، پھر تمام انسانوں کے لیے دعا کی، پھر اس عالم کو دیکھ کر علم حاصل کیا، پھر جدید علوم اور مسلمانوں کے عروج کے دور کو پڑھا یعنی ہسٹری آف مسلم کو جانا، پھر عید پر اپنی کیفیت کو لفظوں میں اتارا اور عید کی اصل خوشی کب ہوگی وہ بھی جانا، اور پھر طالب علم کو پہچانا، طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے وہ بھی پہچانا، پھر آج یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں نے جانا کہ میں نے اس 1 سال میں کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ سمجھا۔ یہ تھا میرا پورے 1 سال کا سنہرا سفر، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اب ایک اہم بات کی طرف چلتے ہیں کہ میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ناظرین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، یعنی قوم ایک جسم کی مانند ہے اور شاعر اس میں آنکھ ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ درد میں ہوتا ہے تو آنسو آنکھ سے ہی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے میرا مقصد یہی ہے کہ جو بھی نامور شاعر ہیں یا تھے جو قوم کے لیے درد رکھتے تھے ان کو منظر عام پر لایا جائے، اور جو حقیقت انہوں نے اپنے شعر کے ذریعے بیان کی اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ خیر، ان سب کے بعد آخر میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے لائک، آپ لوگوں کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے شکر گزار فیس بک پیج کے فالوورز کی ہوں جنہوں نے اپنے لائکس اور میسیجز سے مجھے موٹیویٹ کیا۔ اس کے بعد میری یوٹیوب فیملی جنہوں نے کمنٹس کر کے مجھے موٹیویٹ کیا، خاص طور پر میں بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں کا جنہوں نے اتنے دور سے مجھے دعائیں اور پیار دیا، ان کی شکر گزار ہوں۔ بس ناظرین، اپنا خیال رکھیں اور سیکھنے کا عمل کبھی مت چھوڑیں، سیکھتے جائیں اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتے جائیں، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ساتھ ہی میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ سب تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔